ساری دنیا کو اپنی مٹھی پہ لے کر آنا ہے. یہی مسلمان انشاءاللہ ساری دنیا میں جا کر ایسا انقلاب لائیں گے، ساری دنیا ہمارے مٹھی میں ہوگی انشاءاللہ. میرے میرے پیارے بھائیوں، بات یہ ہے کہ آپ نے میں نے کام کیا کرنا ہے. ہم نے دین اسلام کے لگام کو سنبھالنا ہے. ہم نے دین اسلام کے خاطر اپنے جیون کو لٹانے والا بننا ہے. ہم نے ساری دنیا کو، ساری زمینوں کو اپنے قبضے میں لینی ہے. میرے پیارے مجاہدوں، یہ زمین ہے، یہ ساری زمین کے نباتات ہیں. ساری زمین کے رب کائنات نے نعمتوں کو میرے اور آپ مسلمانوں کے لیے رکھ دیا. میرے پیارے مجاہدوں، آپ نے سنا ہوگا کہ دین اسلام کے خاطر حضرت حمزہ نے اپنا کلیجہ کٹوا دیا. اس دین اسلام کے خاطر حضرت بلال حبشی کو تپتی دھوپ پر لٹایا گیا. اس دین اسلام کے خاطر حضرت جلابید کے ٹکڑے کر دیے گئے. اس دین اسلام کے خاطر حضرت سمیہ لیڈیز ہو کر کے شہیدہ ہو گئی. رب سے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ اس دین اسلام کے لیے ہم لوگ بھی شہید ہو جائیں گے. میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے بھائیوں، یہاں تو سارے پاور میں آ گئے. میرے پیارے بھائیوں، بات کو ذرا سمجھیے، بات کو ذرا سنیے. میں جو بات کی طرف آ رہا ہوں، آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ ساری دنیا میں اس وقت سارے یہودی نصارہ، ساری دنیا کے باطل، ساری دنیا کے ناستک اس وقت مسلمانوں کے اگینسٹ ہیں، مسلمانوں کے اگینسٹ ہیں. اور آپ نے یہ بات دیکھا کہ اللہ رب العزت نے پہلے یہ فرمایا کہ ہم تم کو آزمائیں گے. خوشخبری کا فیصلہ رب کائنات نے بات میں عطا کیا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. خوشخبری اللہ نے کہا صبر والوں کے لیے ہے. پہلے اللہ نے فرمایا ہم تم کو آزمائیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ڈر سے، خوف سے، وَالْجُوعِ، بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کو کم کرنے سے، وَالْأَنفُسِ، تمہاری جان سے، وَالثَّمَرَاتِ، سارے نباتات سے، تمہارے مال سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری صبر والوں کے لیے. بات سمجھ آ گئی؟ خوشخبری کس کے لیے؟ صبر والوں کے لیے. پھر اللہ نے پہلے دکھایا کہ صحابہ کرام کے دور میں میرے نبی کو جب عمرہ کرنے سے روکا گیا، صلح حدیبیہ کی گئی. سارے صحابہ کرام جذبات تھے، سارے صحابہ کرام نے سروں پر کفن باندھ لیے، لیکن میرے نبی نے مومنوں کے دھڑکن، دل کا دھڑکن حضرت العلم مولانا حبیب اللہ ارمنی پاکستان سے آیا ہوا، حضرت کو ان کے اہم بیان کو پیش کرنے کے لیے گزارش کرتا ہوں. بھائی یہ جو جگہ خالی ہے اس میں بیٹھو، شاباش. یہ جگہ پر کرو، شاباش. خالی جگہ کو بیٹھو، شاباش. بھائی یہ جگہ پر کرو.
প্লিজ ভাই, এই পাশে অনেকে বসার জন্য চেষ্টা করতেছেন, এই পাশে খালি জায়গা, এই কোনায় একটু খালি জায়গা আছে, ওরা বসবে না হয়তো। ভাই একটু সবাই বসে পড়ুন, এই জায়গাটা একটু সৌন্দর্যতা আসুন। ভলান্টিয়ার যারা আছে তারা উঠে হাত দিয়ে বসা দিই। পূর্ব পাশে উত্তর কোণায় কিছু ফাঁকা জায়গা দেখা যাচ্ছে, এখানে লোকজনদেরকে বসে দেন। এই যুবক ভাইরা ভিতরে ঢুকে যান না ভাই, ভিতরে ঢুকে যান। এবং মা বোনেরা যারা আছেন, অনেককেই দেখা যাচ্ছে মাঠের কোনায় এদিক সেদিক আছেন। স্টেজের পিছনে মহিলা মাদ্রাসা আছে, মাদ্রাসা আপনাদের জন্য ব্যবস্থাপনা করা হয়েছে, ওখানে যান। এটা তাকবীর দিতে সকলে হাত উঠান, নারে তাকবীর। সব হাতগুলো দেখলাম না, সকলের হাত। লিল্লাহি তাকবীর, লিল্লাহি তাকবীর। হাবিবুল্লাহ আরমানি, হাবিবুল্লাহ আরমানি পাকিস্তান, নারে তাকবীর। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وفي مقام آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم إلى آخره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: وفي الحديث الشفاعة فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء إلى آخر. رواه البخاري. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. محبت اور عقیدت سے بآواز بلند درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے پیارے بھائیوں، دوست اور بزرگوں، اسٹیج میں بیٹھے ہوئے علماء کرام والعظام، دور دراز سے آئے ہوئے اس خوبصورت علاقے غازی پور کے باسیوں، آپ کے اس علاقے کے خوبصورت بھائی میرے پیارے محترم مکرم مولانا عتیق اللہ صاحب کی دعوت پر آنا ہوا.
اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو اس خوبصورت واعظ محفل میں بیٹھنے کی، دیکھنے کی، سننے کی اور ان واعظین کو سنانے کی اس صحت مندی، تندرستی کے ساتھ، اس ہیلتھ کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس واعظ محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، میں جب پہلی دفعہ بنگلہ دیش آیا، میرا پہلا پروگرام بھی غازی پور میں تھا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ غازی پور جو آپ کا علاقہ ہے یہ انڈین چینل میں بہت وائرل ہوا، معلوم ہے یہ بات؟ میں نے جو پچھلی دفعہ بیان دیا تھا ناستک کے خلاف، تو وہ انڈین نیوز میں سارا چلا کہ غازی پور کے علاقے میں حضرت نے بیان دیا۔ میں نے کہا یہاں پر ہے سارے غازی، ٹھیک ہے نہیں؟ میرے پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ پہلے پڑھی، پھر بعد میں ایک آیت مبارکہ پڑھی۔ پہلی آیت کے بارے میں ذکر اور حدیث کے بارے میں ذکر، بات چیت، آلوچنا ابھی ہوگا۔ اللہ رب العزت اپنے ان پیارے صحابہ کرام کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں سے بعض ایسے صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کر لیا، اپنا وفا پورا کر لیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو ابھی انتظار کر رہے ہیں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، ان کی باتوں میں کوئی چینجنگ نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنے سارے نبیوں کو 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو، سارے نبیوں کو اپنے طور طریقے سے الگ الگ معجزات عطا کر دیے، مگر ان سارے نبیوں کے معجزات کو ملا کر اپنے محبوب پیغمبر آمنہ کے لال کے جگر، عبداللہ کے نور نظر، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی، سب بولو صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کو رب کائنات نے سارے معجزات عطا کر دیا۔ حضرت آدم کے اندر رب کائنات نے جو معجزات رکھے تھے اپنے محبوب پیغمبر کے اندر وہ سارے معجزات رکھ دیے۔ حضرت ابراہیم کے اندر جو معجزات رکھے تھے رب کائنات نے سارے معجزات اپنے محبوب پیغمبر کے اندر رکھ دیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اندر جو معجزات رکھے تھے سارے معجزات اپنے محبوب پیغمبر کے اندر رکھ دیے۔ رب کائنات نے سارے نبیوں کو الگ الگ امت کی طرف بھیجا، مگر کسی بھی نبی کو صحابہ جیسے معیاری ساتھی نہیں ملے۔ آج اللہ رب العزت نے حضرت آدم کی شریعت محفوظ نہیں رکھی، ان کی سیرت کو محفوظ نہیں رکھا، ان کی صورت کو محفوظ نہیں رکھا۔ اپنے محبوب پیغمبر حضرت خلیل اللہ کی سیرت کو، ان کی شریعت کو، ان کی نبوت کو، ان کی صورت کو رب نے محفوظ نہیں رکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت کو، ان کی نبوت کو، ان کی سارے معجزات کو رب کائنات نے محفوظ نہیں رکھا۔ حضرت داؤد و سلیمان، حضرت یعقوب ایوب یوسف، حضرت موسیٰ و ہارون، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کسی بھی پیغمبر کے رب کائنات نے شریعت کو محفوظ نہیں رکھا، کسی بھی پیغمبر کے رب کائنات نے صورت کو محفوظ نہیں رکھا،
کسی بھی پیغمبر کی سیرت کو محفوظ نہیں رکھا، مگر جب نمبر آ گیا میرے آپ کے پیارے محبوب کا، جب رب کائنات نے ساری دنیا والوں کے سامنے اپنے لال محبوب کو جب ساری دنیا کے سامنے رکھ دیا، جب میرے نبی پیدا ہوئے فارس کی آنکھ بج گئی۔ میرے نبی کیسے تھے؟ جب وہ کھیلنا چاہتے رب کائنات آسمان کے چاند ستاروں کو اپنے محبوب پیغمبر کے تابع دار کر دیتا، سارے چاند ستارے میرے نبی کے فالوور ہوتے، نبی آخر الزماں ان چاند ستاروں سے کھیلتے۔ میرے نبی اونٹ پر بیٹھے ہیں، سامنے آگے حضرت حلیمہ ہے، پیچھے ان کے ہسبینڈ ہیں، بیچ میں میرے محبوب ہیں۔ اونٹ نہیں چلتا، اونٹ رک جاتا ہے۔ میرے محبوب ابھی بچپن میں ہیں، چھوٹے ہیں۔ جب میرے حلیمہ سعدیہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو آگے بٹھا دیا، وہ اونٹنی چلنے لگ گئی۔ وہ بکری کو دیکھو، وہ دودھ نہیں دیتی، اپنے محبوب پیغمبر کے صدقے اس کے تھن بھر جاتے ہیں۔ میرے نبی کو رب کائنات نے ساری چیزیں دنیا کے، ساری کائنات کے، ساری وجوہات کو، سارے نباتات کو، سارے جمادات کو، سارے انسانوں کو، سارے حیوانوں کو، سارے جنات کو نبی کے تابعدار کر دیا۔ میرے نبی کو رب کائنات نے مسجد اقصی میں سب سے آگے کر کر ساری امت کو پیغام دیا کہ ختم نبوت کا تاج میرے نبی کے سر پر ہے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے محبوب پیغمبر پیچھے کھڑے ہیں، میرے نبی آگے ہیں۔ رب کائنات نے اپنے نبی کو براہ راست سیدھا جسمانی طور پر معراج پر بلا لیا۔ ساری دنیا جہاں کے ساری کائنات رک گئی۔ ایک گھڑی کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے نبی کے ڈرائیور، وہ کون جبرائیل جس کے بارے میں رب نے کہہ دیا کہ رب کائنات کا یہ جو ساتھی ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکہ والروح، روح سے مراد جبرائیل امین ہے۔ وما ہوا بمجنون، رب کائنات نے ان کی مثالیں قرآن میں دی۔ سارے فرشتوں کا جو بڑا ہے، سپاہ سالار ہے، جو کیپٹن ہے، میرے نبی کا ڈرائیور ہے۔ میرے نبی کے مقام مرتبے کو رب کائنات نے سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے بلند و بالا عطا کر دیا۔ وہ کون نبی تھے جس کو رب کائنات نے جہاد جیسا منصب عطا کر دیا؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ یہودی لوگ حضرت موسیٰ کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ حضرت ابراہیم کی قوم ان کو اپنے پیغمبر کو چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ حضرت عیسیٰ کی قوم اپنے نبی کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، مگر جب نمبر میرے محبوب پیغمبر کا آیا، میرے نبی کے ساتھ ان صحابہ کرام نے کیسی وفا کر دی۔ رب کے پیارے محبوب پیغمبر سارے ناستک کا مقابلہ کرتے، یہ صحابہ کرام میرے نبی کے ساتھ ہوتے، میرے نبی کی طرف پتھر آتا، صحابہ کرام سینوں کو سامنے کرتے، ان کی طرف تیر چلتا، صحابہ کرام سینوں کو سامنے کرتے، اپنے گھر بار کو قربان کر دیا۔ میرے نبی کے ان جانثاروں نے نبی کے خاطر اس دین اسلام کے لیے اپنے بچوں کو یتیم کر دیا۔ اس دین اسلام کے خاطر سب کچھ قربان کر کر ان صحابہ کرام نے ہم تک یہ دین اسلام ایسے پہنچا دیا کہ انشاءاللہ جب تک دنیا میں دین باقی ہے، کوئی بھی ناستک اس دین اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سبیلنا سبیلنا، طریقنا طریقنا، نعرہ تکبیر۔
میرے پیارے بھائیوں، بات یہ ہے کہ آج ساری دنیا کا نقشہ کچھ اس طرح چل رہا ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی جو طاقت ہے، جو شکتی ہے، جو پاور ہے، ایسی طاقت اور شکتی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ ہمارے اندر ہے۔ آپ نے دیکھا سرزمین پاکستان 1947 کو جب مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش اور مغربی پاکستان جب ایک یونٹ تھے، اس وقت بنیاد جب رکھی ان ہندوستان کتوں کے منہ سے، جب ہم نے پاکستان کو وکٹری دلائی، بنیاد ایک تھا، مقصد ایک تھا کہ شریعت نافذ ہوگی، قرآن مجید کے مطابق عمل ہوگا۔ اور یہ بات ابھی بھی لاہور مینار پاکستان میں لکھا ہوا ہے، اردو زبان کے ساتھ ابھی بھی بنگلہ زبان ہے۔ لیکن 1971 کو مجھے اور آپ، ہم دونوں آپس میں بھائیوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا گیا۔ یہ بات سارے یہودی نصارہ، ساری دنیا کے طاغوت، ساری دنیا کے ناستک اس بات کو جانتے تھے کہ اگر ملک پاکستان اور بنگلہ دیش کے مسلمان ایک رہیں گے، ساری دنیا میں یہ مسلمان انقلاب لے کر آ جائیں گے۔ یہ بات معلوم تھی ان کو۔ آج آپ نے دیکھا ایک لرزہ ہے ساری دنیا میں، سارے جہاں والوں کے سامنے۔ اگر آپ غور کریں گے، سب سے زیادہ جو پجامہ گندا ہو رہا ہے ہندوستان والوں کا ہے، بے ٹھیک ہے نہیں؟ سب سے زیادہ یہ بات ان کو معلوم ہے۔ آپ نے دیکھا ہے، آپ نے سنا، ساری کائنات والوں کو اللہ رب العزت نے، جن لوگوں کو اللہ نے پاور عطا کری، جن لوگوں کو اللہ نے شکتی عطا کر دی، وہ کوئی نہیں ہے، صرف مسلمان ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، کیا ہو گیا؟ میرے بھائی توجہ، کنفیوز نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، بات یہ ہے کہ ہم جو جلسہ کرتے ہیں، ہمارا جو اسلامی شمولن جاری ہوتا ہے، ہم ساری دنیا والوں کو ایک پیغام جاننے جاتے ہیں۔ اب مسلمانوں کا سونے کا وقت نہیں ہے، مسلمانوں کا گم جانے کا وقت نہیں ہے، اب مسلمانوں کا جاگنے کا وقت ہے۔ اب سارے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر ساری دنیا کو اپنی مٹھی پہ لے کر آنا ہے۔ یہی مسلمان انشاءاللہ ساری دنیا میں جا کر ایسا انقلاب لائیں گے، ساری دنیا ہمارے مٹھی میں ہوگی انشاءاللہ۔ میرے میرے پیارے بھائیوں، بات یہ ہے کہ آپ نے، میں نے کام کیا کرنا ہے؟ ہم نے دین اسلام کے لگام کو سنبھالنا ہے۔ ہم نے دین اسلام کے خاطر اپنے جیون کو لٹانے والا بننا ہے۔
हमने सारी दुनिया को, सारी ज़मीनों को अपने कब्ज़े में लेनी है। मेरे प्यारे मुजाहिदों, ये ज़मीन है, ये सारी ज़मीन के नबातात हैं, सारी ज़मीन के रब्बे कायनात ने नेमतों को मेरे और आप मुसलमानों के लिए रख दिया। मेरे प्यारे मुजाहिदों, आपने सुना होगा कि इस दीन इस्लाम के खातिर हज़रत हमज़ा ने अपना कलेजा कटवा दिया। इस दीन इस्लाम के खातिर हज़रत बिलाल हबशी को तख्ती पर लिटाया गया। इस दीन इस्लाम के खातिर हज़रत जलाबीद के टुकड़े कर दिए गए। इस दीन इस्लाम के खातिर हज़रत सुमैया लेडीज हो करके शहीदा हो गई। रब से वादा करो कि इंशाअल्लाह इस दीन इस्लाम के लिए हम लोग भी शहीद हो जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ तो सारे पावर में आ गए। मेरे प्यारे भाइयों, बात को जरा समझिए, बात को जरा सुनिए। मैं जो बात की तरफ आ रहा हूं, आपको ये बात मालूम है कि सारी दुनिया में इस वक्त सारे यहूदी नसारा, सारी दुनिया के बातिल, सारी दुनिया के नास्तिक इस वक्त मुसलमानों के अगेंस्ट हैं, मुसलमानों के अगेंस्ट हैं। और आपने ये बात देखा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले ये फरमाया कि हम तुमको आजमाएंगे। खुशखबरी का फैसला रब्बे कायनात ने बात में अता किया। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। खुशखबरी अल्लाह ने कहा सब्र वालों के लिए है। पहले अल्लाह ने फरमाया हम तुमको आजमाएंगे। बिशैइन मिनल खौफि, डर से, खौफ से, वल जू'i, भूख से, व नक़सिम मिनल अम्वालि, माल को कम करने से, वल अनफुस, तुम्हारी जान से, वस्समरा, सारे नबातात से, तुम्हारे माल से, वबश्शिरिस साबिरीन, खुशखबरी सब्र वालों के लिए। बात समझ आ गई? खुशखबरी किसके लिए? सब्र वालों के लिए। फिर अल्लाह ने पहले दिखाया कि सहाबा किराम के दौर में मेरे नबी को जब उम्रा करने से रोका गया, सुलह हुदैबिया की गई, सारे सहाबा किराम जज्बात थे, सारे सहाबा किराम ने सरों पर कफन बांध लिए, लेकिन मेरे नबी ने सबको रोक कर रखा। रब्बे कायनात ने ऐलान कर दिया इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। मेरे नबी ने सब्र करा, सहाबा किराम ने सब्र करा, उन तागूत का मुकाबला करा, उन नास्तिक का मुकाबला करा। रब्बे कायनात ने मक्के की विक्ट्री अता कर दी। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। अफगानिस्तान में आपने देखा उन मुजाहिदीन ने सब्र करा। 20 साल तक उन लोगों ने अमरीकी कुत्तों का मुकाबला करा। रब्बे कायनात ने उन मुजाहिदीन को विक्ट्री अता कर दी। सरजमीन पाकिस्तान में इन मुसलमानों ने, सरजमीन बांग्लादेश में इन मुसलमानों ने 16 साल तक उस खूनी का, उस नास्तिक का मुकाबला करा। शपला चत्तर में खून बहाया गया। 2021 को जेलों पर बंद किया। कितने मुसलमानों को आईना घर में बंद किया। कोई आलिम, कोई मुफ्ती, कोई शेखुल हदीस उनके सामने नहीं बिका। सारी मस्जिद खुली रही, सारे मदरसे खुले रहे, मगर इन नौजवानों ने जब मैदान पर आकर उस खूनी का मुकाबला करा, रब्बे कायनात ने 2024 को सारे मुसलमानों को विक्ट्री अता कर दी। मेरे प्यारे भाइयों, बात क्या है असल में? असल में ये है
کہ میدان میں آنا ضروری ہے، میدان میں آنا ضروری ہے۔ آج کل کے میں صاف شابدان کرتا ہوں بھائی، میں الحمدللہ اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، الحمدللہ۔ میں کیا سارے مسلمان ایسے ہی، میں صاف گو انسان ہوں۔ میں نے پہلے ہی کہا، اب بھی کہتا ہوں، ہم ایسے علماء، ایسے باعثین کو بھی جانتے ہیں کہ جب اس خونی کی حکومت تھی اس کی جوتی چاٹا کرتے تھے، بات سمجھ نہیں آئی، ان کی جوتی چاٹتے تھے، اور اب آ کر ہماری ٹیم میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ میرا مطالبہ ہے، میں کہتا ہوں معافی ہے، مگر ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو غلط تسلیم تو کر دے۔ اس خونی کے لیے کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم سارے مسلمان ایک ہاتھ بن کر، ایک بازو بن کر یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ جس نے 16 سال تک بنگلہ دیش کی سرزمین پر اتنا ظلم ڈھایا، ایسی خونی کو شپلا چتر کے میدان پہ لا کر پھانسی دینی چاہیے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے بھائیوں، ہم نے آپ نے جس پیغام کو عام کرنا ہے، میں نے آپ نے اب جذبات کے ساتھ ساتھ اسی ایمانی غیرت کے ساتھ گھومنا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آج ایک اور فتنہ جس کا نام ہے سات گرو، کیا نام ہے؟ اب ان کو بھی کہا جا رہا ہے بنگلہ دیش میں لائے جاؤ۔ ہم نے پہلے گندگی کو بھگا دیا، میں آپ کے بنگلہ دیش کے دوسرے شہر میں نے کہا کہ اگر اتنا شوق ہے آنے کا تو آنے دو، اگر شوق ہے تو آنے دو، انشاءاللہ سارے مسلمان بھرپور طریقے سے جوتوں کے ساتھ ویلکم کریں گے۔ اگر شوق ہے تو آ جائے، پھر دیکھ لے پاور کس کی ہے۔ یہ وہی مسلمان ہے جو ایک بات کو جانتے ہیں کہ ناستک کے سامنے سارے مسلمان ڈٹ جائیں گے، ان ناستک کے سامنے سارے مسلمان ڈٹ جائیں گے، لیکن ان ناستک کا مقابلہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ بیچارہ ایک ہی مجاہد جو نعرہ صحیح لگاتا ہے۔ ہاں تم لوگ سارے سوتو ہوئے، پتنی کیا ہو۔ ہاں بھائی اب کوئی اور لگا ہے، اس کو تھوڑا ریسٹ ہو بھائی، پیٹرول ختم ہو جائے اس کا۔ ہاں ماشاءاللہ، بس بھائی پاکستان کے خلاف نہیں بول رہا۔ میرے پیارے بھائیوں، بات یہ ہے آج الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ساری دنیا کے مسلمان کا اب رائٹ وے کا وقت آ گیا۔ میں اور آپ نے ایک پیغام کو عام کرنا ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان اب ایک بن جائیں، ساری دنیا کے مسلمان۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم المسلم اخو المسلم، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ میں اور آپ کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ تم سب میرے سر کے تاج ہو، میرے جان کے ٹکڑے ہو، میرے دل کی دھڑکن ہو تم سب۔ میں بنگلہ دیش والوں سے، تو میرا اپنا دوسرا ملک ہے، میں کہتا ہوں یہ تو بنگلہ دیش تو مشرقی پاکستان ہے، ہم لوگ تو بچھڑے ہوئے بھائی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن میں ان کے بھائیوں نے
کنویں میں پھینک دیا تھا۔ رب کائنات نے ان کو کنویں سے نکال کر عزیز مصر بنا دیا، ان کو پاور عطا کر دی۔ جب ان کو پاور مل گئی پھر اللہ رب العزت نے حضرت یوسف کے ساتھ ان 11 بھائیوں کو ملوا دیا۔ بالکل اسی طرح میں اور آپ 1971 میں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ اس ٹائم بنگلہ دیش کے پاس پاور کچھ کم تھی، لیکن 2024 کو جب اللہ نے بنگلہ دیش کو بھی خوب پاور عطا کر دی، رب کائنات نے ایک دفعہ پھر سے مجھے اور آپ کو ملا دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، اب مسلمانوں کا ایک ہونے کا وقت آ گیا۔ میرے پیارے دل کے ٹکڑوں، ذرا سوچو، آج میری اور آپ کی لائف ہے۔ لائف از ناٹ ونس مور، لائف صرف ایک دفعہ ملتی ہے۔ زندگی کتنی دفعہ ہے؟ ایک دفعہ ہے۔ آج اگر میں اور آپ مر گئے، آج کل میں اگر میں اور آپ مر گئے، میں اور آپ اگر آج کل میں مر گئے، ذرا سوچو ہماری قبر میں سارے لوگ، سارے مسلمان پیرنٹس فرینڈز سب آ کر مٹی ڈال کے چلے گئے، ہم کیا منہ دکھائیں گے کل قیامت والے دن؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ ذرا سوچو میرے بھائیوں، اگر ہم ایسے مر گئے، دین اسلام کے لیے کوئی کام نہیں کرا، ذرا سوچو میرے مجاہدوں، کل قیامت والے دن اس آمنہ کے لال کے ٹکڑے کو کیا منہ دکھاؤ گے جو تم سے کوشچن کرے گا، اے میرے امتی، میں نے تیرے دین اسلام کے خاطر طائف کے میدانوں پر پتھر کھائے تھے، اس ٹائم میں اور آپ کیا آنسر دیں گے؟ کوئی آنسر نہیں ہے، میرے آپ کے پاس کوئی آنسر نہیں ہے۔ اس لیے دین اسلام پر رب سے وعدہ کرو کہ جس طرح دین اسلام پر ان صحابہ کرام نے سیکورٹی دی تھی، بالکل اسی طرح جب تک جسم میں جان ہے، جب تک سینوں میں قرآن ہے، اس دین اسلام کی ہم حفاظت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہاتھوں کو اٹھا مجاہد، سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ میرے مجاہدوں، شش خطا یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ پاک اس آیت پہ حکم فرما رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، شش نبی ہیں، لاسٹ پروفٹ آف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبیر پورے اس کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ جس طرح کسی انسان کے زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح ختم نبوت پر، اسی انسان کے مسلمان رہنے کے لیے ختم نبوت پر ایمان ضروری ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج کل ایک فتنہ جس کا نام ہے قادیانی، مسلمان نہ کافر، مجاہد کی طرح مسلمان نہ کافر، مسلمان نہ کافر، مسلمان نہ کافر۔ پہلا کام ان کا، فرسٹ کام مسلمانوں کو مرتد کرنا، سیکنڈ کام یہودیوں کی ہیلپ کرنا، تھرڈ کام مسلمانوں کا فیس لے کر مسلمانوں کو دھوکہ دینا، یعنی بنگلہ زبانیں بولتے باٹ فاری کرنا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان کی کمپنی پران، شیزان، RFL، ٹیسٹی ٹریٹ کے نام سے ساری کمپنی ہے، تو ہم مسلمان خریدتے ہیں، نعوذ باللہ۔ سب ہاتھوں کو اٹھاؤ، سب اٹھا اور وعدہ کرو کہ آج کے بعد سے پران یوز نہیں کریں گے انشاءاللہ، RFL یوز نہیں کریں گے انشاءاللہ، ٹیسٹی ٹریٹ یوز نہیں کریں گے انشاءاللہ، ان کی ساری پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ۔
میرے پیارے بھائیوں، سرزمین پاکستان میں 1973 میں شنشد کے آئین کے مطابق یہ بل پاس ہو گیا کہ قادیانی شنشد کے مطابق کافر ہے، الحمدللہ۔ اور اس آئین کے مطابق پاس کرنے کے لیے 10,000 مسلمان شہید ہوئے، اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائیوں، ششکتا یہ ہے کہ رب سے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ ملک بنگلہ دیش میں جب بھی علماء کرام ہمیں آواز دیں گے، ہم لوگ بھی سروں پر کفن باندھے لبیک کہتے ہوئے اس گردن کو کٹوا کر بنگلہ دیش کے شنشد کے آئین کے مطابق ان ناستک کو، ان قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے گا۔ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہاتھوں کو اٹھاؤ، سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ 2 লক্ষ টাকা দিতে 2 লাখ টাকা খাই নে দিয়া 2 লক্ষ 2 লাখ اچھا اس کے لیے دعا کیجیے 2 লাখ এ মজমা में दिया है টাকা 2 লাখ 2 لاکھ روپے আজিজুল হক مولانا اشرف صاحب نے 2 لاکھ روپے دیے، ماشاءاللہ۔ بھائی تم سے پیسے تھوڑی لے کے دیے، تم کیوں کنجوسی کرتے؟ اللہ اکبر بولو۔ اللہ پاک ان کی عمر میں، علم میں، مال میں خوب برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ان کو اسلام کے لیے قبول فرمائے اس وارڈ میں کمشنر کی انشاءاللہ۔ اللہ پاک ان کو ہر محاذ میں کامیابی عطا فرمائے۔ بھائی سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ مجاہدو ہاتھوں کو اٹھاؤ، سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ تو بولو، گولی سے ڈرو گے تو نہیں، جیل سے ڈرو گے تو نہیں، اپنی جان قربان کر دو گے انشاءاللہ، دین اسلام کے لیے شہید ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ نوجوانوں، مجھے پورا یقین ہے ہم سارے ینگسٹر مل کر ساری دنیا میں ایسا انقلاب لائیں گے، سارے ناستک کی گردن کاٹ کے رکھ دیں گے انشاءاللہ۔ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ شش میں غزل بولیں گے، ہاں سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہاں زندہ باد بولو گے؟ مجاہد کی طرح بولو گے؟ ٹھیک ہے، ہاتھوں کو اٹھاؤ، سب تیار ہیں؟ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، مجاہد کی طرح چاہیے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت ہے ایمان، ختم نبوت دین کی جان، یہ اسلام کی ہے بنیاد، بولو ختم نبوت۔ کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، کوئی ہاتھ نیچے نہیں، سب ہاتھوں کو اٹھاؤ، بولو ختم نبوت، 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 بولو ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ ہم سب کا ایمان سننا، ہم سب کا ایمان کیا ہے؟ اس سے کرے گا جو انکار وہ اسلام کا ہے غدار، اس سے کرے گا جو انکار وہ اسلام کا ہے غدار، دین ہوا اس کا برباد، بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت۔ ہاتھ نیچے نہیں، ہاتھوں کو اٹھاؤ شاباش، بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت،
بولو ختم نبوت بولو ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد آخر میں نعرہ لگاؤں گا جان کے ساتھ ایمان کے ساتھ جذبات کے ساتھ زندہ باد تم نے کہنا ہے مجاہد کی طرح سب ہاتھوں کو اٹھا کوئی ہاتھ نیچے نہیں اسٹیج والے بھی اٹھاؤ شاباش سب اٹھاؤ ہاتھوں کو کوئی ہاتھ نیچے نہیں سب نے ہاتھ کو اٹھایا ہاں سب ریڈی ہے انشاءاللہ سب ریڈی ہے انشاءاللہ زندہ باد ایسے کہنا ہے سارے غازی پور نہیں بھارت تک آواز جانے چاہیے انشاءاللہ ریڈی ہو انشاءاللہ ریڈی ہو انشاءاللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد جزاک اللہ خیر بھائی কথা না বলি ভাই পরিবেশ নষ্ট না করে ہاں سب تیار ہیں مجاہد ہاں الجہاد والی چلے گی ہاں کون سی چلے گی کون سا ٹھیک ہے بھائی سب تیار ہیں انشاءاللہ کون سی والی الجہاد والی ہاں سب تیار ہیں ہاتھوں کو اٹھاؤ سارے مجاہد لیکن اگر مجاہد کی طرح جہاد نہیں بولا میں چلا جاؤں گا پھر سب بولو گے مجاہد کی طرح سب تیار ہیں خدا کے دین کے لیے یہ سرفروش چل پڑے سبیلنا 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 الجہاد 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 یہ دشمنوں کی گردنیں اڑانے آج چل پڑے کسی میں اتنا دم نہیں ہمارے ساتھ لڑ سکے یہ دشمنوں کی گردنیں اڑانے آج چل پڑے کسی میں اتنا دم نہیں ہمارے ساتھ لڑ سکے کسی میں اتنا دم نہیں ہمارے ساتھ لڑ سکے نبی کے جانثار ہے یہ خالد و زرار ہے ہاتھوں کو نیچے ہاتھ اوپر سارے سبیلنا 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 طریقنا 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 سبیلنا 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 طریقنا طریقنا سبیلنا سبیلنا الجہاد 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 اللہ سے الجہاد الجہاد سبیلنا سبیلنا جزاک اللہ بیٹا মাশাআল্লাহ ধন্যবাদ আমাদের